نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق اور ہم سب کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار مرتبہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر، جس کی وجہ سے ہمیں بہترین امت کا لقب ملا۔ ہر مہینہ، ہر سال، ہر ساتھ میرے رب نے بنائی، لیکن کچھ مہینے اور کچھ گھڑیاں اس قدر مبارک ہیں کہ انہیں ایام اللہ کہہ دیا گیا، اور ان میں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو خاص رحمتوں کا بندوں پر نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو بہت زیادہ برکت اور فضیلت والی ہے۔ اس رات کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے، جو کہ چاند کی 15 تاریخ کو آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ سورۃ دخان کی آیت مبارکہ ہے کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مشکلات میں گھرا ہوا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یعنی جو مانگنا ہے اے بندو خدا سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور یہ صدائیں، یہ ندائیں صبح صادق تک جاری رہتی ہیں۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانیے اور اپنے رب سے رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگ لیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی عزت کرو، اس رات جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جو تم میں سے 15ویں شعبان کے دن روزے رکھے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح ایک جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ پورے سال کا حساب کتاب کرتا ہے، کون سا بچہ پیدا ہوگا، کون مرے گا۔ اس رات بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رزق کی تقسیم بھی اسی رات کو کی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اقدس آسماں کی طرف اٹھائے۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی رات ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور مشرک کے سوا سب کو بخش دیتا ہے، اور ساحر، کاہن اور زانیوں کو نہیں بخشتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، سوائے مشرک اور اس شخص کے جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھے۔ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اور میں یہاں پر آپ سے کہوں کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقہ کار پر عمل کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نوافل یعنی نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر عمل کیجئے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد محترم حضرت علی شیر خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اس طرح عمل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے مقربین یعنی قرب پا لینے والے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے، اس رات صدقہ کیجئے، کوئی خیرات کر دیجئے، آپ کسی نیک کام میں شامل ہونے کی نیت کر لیجئے، اور اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، سورۃ دخان کی تلاوت کیجئے، سورۃ تغابن پڑھیے، سورۃ یاسین